بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں سدا خوش اور سلامت رہیں، مزے میں رہیں۔ تو چلے جی اس نیک دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلے جی بناتے ہیں دوپہر کا کھانا۔ یہاں پر آج میں بناؤں گی دال چاول۔ یہ میں اپنے بیٹے کی فرمائش پر بنا رہی ہوں، اور ساتھ میں بنائیں گے آلو کے کٹلیٹس یعنی آلو کے کباب، اس سے کہ میرے چھوٹے بیٹے کو بہت اچھا لگتا ہے وائٹ چاول اور ساتھ میں دال۔ جی تو یہاں پہ آج میں اس کی فرمائش سے بنا رہی ہوں دال اور چاول۔ جی دوپہر کا ٹائم ہے، تو آج چھٹی کا دن ہے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کہ دوپہر کا کھانا کس طرح بناتے ہیں، یہاں پہ میری کیا روٹین ہے۔ تو چلے جی یہاں پہ دال جو ہے وہ ابل گئی ہے، اور جی ساتھ میں نے یہاں پہ آلو جو ہے وہ بھی ابال لیے ہیں۔ یہ دیکھیے آلو بالکل ہمارے نرم ہو گئے ہیں، بالکل ملائم ہو گئے ہیں۔ تو چلے جی اس کے بعد چاولوں کی باری آتی ہے، تو چاول میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا نمک، اور پھر اس کو ابالتے ہیں، یعنی چاول کو ابال لیتے ہیں، اس کے بعد ہم باقی کام کریں گے۔ تو جی یہاں پہ الحمدللہ چاول بھی ہمارے ابل گئے ہیں، تقریباً ریڈی ہو گئے ہیں۔ جی تو بہت سارا کام ہوتا ہے، دن کو اتنا زیادہ کام ہوتا ہے، اور خاص کر چھٹی کے دن تو بہت ہی کام ہوتا ہے، لیکن چلو یہ تو روز کی روٹین کی بات ہوتی ہے۔ عورتوں کا کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، صبح سے لے کر شام تک، اور پھر رات کو تھوڑا سا آرام کر لے، پھر صبح سے لے کر پھر شام تک، رات دیر تک بس کام ہی چلتا ہے۔ چلے جی یہ تو زندگی ہے، یہ تو ہوتا ہی رہے گا، یہ کام جب تک زندگی ہے، یہ گھر کے کام کاج یہ تمام ساتھ ہی رہیں گے۔ تو جی سب سے پہلی بات یہ کہ اگر زندگی رہی تو انسان کی زندگی رہتی ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے، چل پھر بھی سکتا ہے، سب کچھ بات جو ہے وہ زندگی ہی کی ہے۔ تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جی اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں لمبی زندگی دیں، ایمان کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے۔ جی تو چلے جی یہاں پر دال کو سب سے پہلے دال کو لگاتے ہیں تڑکا۔ یہ دیکھیے دال کو لگائیں گے تڑکا، اور جی آلو کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا بلیک پیپر، ساتھ میں نمک، اس لیے کہ بچوں کو زیادہ جو اسپائسی چیز ہے وہ پسند نہیں ہے، یعنی میرے بچے جو ہے، یہ تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ میرے بچے جو ہے وہ مرچ زیادہ کیا کہ بالکل ہی نہیں کھاتے۔ اور جی یہاں پہ دیکھیں گے ٹماٹر اور پیاز، وہ بھی ماشاءاللہ بالکل ریڈی ہے، ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہے جو ہم نے دال کے لیے ریڈی کیا ہے۔ اور جی یہاں پہ مسالہ ماشاءاللہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیے بہت ہی زبردست خوشبو، بہت زبردست آ رہی ہے۔ ویسے جب بھی میں مسالہ ڈالتی ہوں تو میں اپنے گھر کا مسالہ یوز کرتی ہوں، میں نے کبھی بھی باہر سے مسالہ نہیں لیا، گھر میں بناتی ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ آپ لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے گھر میں بنایا کریں، اس لیے کہ گھر کا مسالہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، باہر کے مسالے کا کچھ پتہ نہیں، کیا پتہ کیا ملاتے ہیں۔ تو جی یہاں پہ ملائیں گے آلو میں تھوڑا سا ہم نے پیاز اور کچھ تھوڑے سے مسالے ڈالے ہیں، اور ساتھ میں ڈالیں گے ایک انڈا۔ لیکن ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ہاتھ سے انڈے کو پھوڑوں، لیکن ہمیشہ ہی کامیاب رہتا ہے۔ یہ دیکھیے اب بھی تھوڑا سا چھلکا اس کا گر گیا ہے، لیکن چلے کوئی بات نہیں ہے، ہم آخر تک کوشش کریں گے اور انشاءاللہ کبھی بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جی یہاں پر دیکھتے ہیں دال کو ہم نے تڑکا لگا لیا ہے، اور جی بہت ہی زبردست ہماری دال بن گئی ہے۔ اس کے بعد ہم پکائیں گے آلو کے کٹلیٹس، یعنی آلو کی ٹکیا، جو بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں، بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ ویسے آج چھٹی کا دن ہے، یعنی آج جمعے کا دن ہے، الحمدللہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھ لی ہے۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر
اب میں بنا رہی ہوں دوپہر کا کھانا، اس لیے کہ بہت دیر ہوگی۔ ویسے بھی چھٹی کے دن بچے تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں، اس لیے میں دوپہر کا کھانا جو ہے وہ تھوڑا لیٹ بناتی ہوں۔ آج چھٹی کا دن ہے اس وجہ سے۔ تو چلے جی، یہاں پہ بنائیں گے آلو کے کٹلس جو بہت ہی زبردست، بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے آلو کے کٹلس بھی تقریباً بس ریڈی ہو گئے ہیں، اور بہت ہی مزیدار، بہت ہی زبردست ہمارے آلو کے کٹلس تیار ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیے الحمدللہ۔ چلے جی، تو یہاں پہ اس کو نکالتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے اور جلدی کھانا کھائیں گے، تو بچوں کی تو فرمائش ہوتی ہے کہ جمعے کے دن یعنی چھٹی والے دن لازمی باہر جانا ہوتا ہے۔ ویسے باہر جانا اچھا بھی ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ ہم سعودیہ میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ جو گھر جو ہوتے ہیں وہ بن ٹائپ سے ہوتے ہیں، یعنی گاؤں کے، پاکستان کے جیسے گھر نہیں ہوتے کہ کھلے گھر ہو، کھلا ماحول ہو، سب کچھ فریش ہو۔ یہاں پہ تو سب چیزیں یعنی ہم فلیٹوں میں رہتے ہیں، بند ہوتے ہیں، تو اس لیے باہر جانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی اور ہمارے اپنے صحت کے لیے بھی۔ چلے جی، ہم باہر چلے جاتے ہیں، سمندر کے کنارے جاتے ہیں، مارکیٹ چلے جاتے ہیں، تو تھوڑی سی فریشنس جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی الحمدللہ دوپہر کا کھانا میرا ریڈی ہو گئے ہیں، اور ساتھ ملیں گے کچھ اچار جو میں نے رمضان میں بنائی تھی۔ میں یعنی بہت زیادہ بناتی ہوں، زیادہ مقدار میں، تاکہ پورا سال جو ہے وہ پڑا رہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ چلے جی، تو یہاں پر ہم کھائیں گے دوپہر کا کھانا، اس لیے کہ دوپہر کا کھانا ریڈی ہو گئے ہیں۔ اور جی، کھانے کے بعد میرا بہت ہی لازمی کام ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ ہمارے گھر میں پیاز اور آلو بہت ہی مقدار میں پڑے تھے، لیکن ملک صاحب اور بھی اتنے سارے پیاز اٹھا کر لائے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پوری بوری اٹھا کر لائے ہیں جو تقریباً 5 کلو ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا بھی کہ دیکھیں ہمارے گھر میں تو پیاز پہلے سے اتنا پڑا ہے، موجود ہے، لیکن اس نے کہا کہ چلو بس اب لایا ہوں تو اب آپ جانو اور پیاز جانو۔ تو جی چلے جی، یہاں پہ دیکھیں پیاز کو اس طرح پڑا رہنے دیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے، تو اس لیے میں نے سوچا چلے جی پیاز کو کیا کرتے ہیں، اس کو صاف کر لیتے ہیں اور جی اس کو فریز کر لیتے ہیں۔ فریزر میں رکھیں گے، ہمیں بھی آسانی رہے گی اور جی پیسے بھی بچ جائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پیاز جو ہے وہ بھی بچ جائیں گے۔ پھر یہ کہ فضول خرچی بھی نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچ انسان کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو بالکل ہی پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ فضول خرچی ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ پیسے جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ میں نے ان پیاز نے تو میرا بہت سارا ٹائم ویسٹ کر لیا ہے، لیکن چلے میں نے یہ کیا کہ میں نے پیسے بھی بچا لیے ہیں اور جی اپنے لیے آسانی بھی پیدا کر لی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم گناہ سے بھی بچ گئے۔ اس لیے کہ بہت بری بات ہوتی ہے، رزق کو ضائع کرنا بہت ہی بری بات ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس رزق نہیں ہے، جن کے پاس رزق کی کمی ہے، ان سے پوچھو، رزق کی عزت احترام ان سے پوچھو۔ تو جی یہاں پہ ہم بھی رزق جو ہے ان کو بالکل ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جن کے پاس یعنی رزق کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارا حلال کی رزق دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور ساتھ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حلال کی رزق دے۔ تو جی یہاں پہ دیکھیے میں نے پیاز کو بالکل صاف کر لیا ہے، اور اس طرح سے میں نے پیاز کو یعنی موٹا لمبا کر کے میں نے کاٹ لیا ہے تمام پیاز کو۔ ویسے میں بہت تک گئی ہوں، لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے پیاز کو خراب ہونے سے بچا لیا ہے، اپنے پیسے کو خرچ ہونے سے، اپنے پیسے کو ضائع ہونے سے میں نے بچا لیے ہیں۔ تو جی یہ دیکھیے یہاں پہ میرے پیاز جو ہے وہ بالکل ماشاءاللہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ اب میں اس کو کیا کروں گی، تمام پیاز کو میں لے کے بیگ جو زپ بیگ ہے اس میں ڈالوں گی، یہ دیکھیے، اور اس کو میں پھر فریز کر لوں گی، تو مجھے بھی آسانی رہے گی، پیسے بھی ہمارے بچ گئے، فضول خرچی بھی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو جی یہ دیکھیے اس طرح سے میں اس کو زپ
بیگ میں ڈال دوں گی. اور جی چلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے جو پیاز جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے. زپ بیگ میں نے اس کو ڈال دیا ہے. آپ لوگ بھی اگر کوئی چیز زیادہ ہو تو آپ اس طرح سے کریں. اس چیز کو کبھی بھی رزق کو کبھی بھی آپ ضائع مت ہونے دیں، اس لیے کہ رزق ضائع ہونے سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی رزق جو ہے، آپ کے پیسے جو ہیں وہ بھی ضائع چلے جاتے ہیں. تو چلیے جی یہ دیکھیے یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر میری شیئرنگ آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گھر کے کام شیئر کرتی ہوں، باہر جاتی ہوں، باہر مارکیٹوں میں جاتی ہوں، باہر کے ماحول کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے، اور ہاں سبسکرائب بھی ضرور کرے. اور جن لوگوں نے میرے چینل کو لائک کیا ہے، شیئر کیا ہے اور سبسکرائب کیا ہے تو میں دل سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. چلے جی تو آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت. کل ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.